پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم باقی 3 صوبوں میں بہت سکسیزفلی افغانس کو باہر پاکستان سے واپس جو انلیگل افغانس ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کے پی کے میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ہاں فیڈرل گورنمنٹ نے ڈی نوٹیفائی کیے کیمپس کہ وہاں پہ جو افغان کیمپس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ پشاور اور نوشہرہ، ضلع نوشہرہ میں بھی کیمپ تھے، وہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے، ضلع خیبر میں کیے، ابھی تک وہ بھی اسی طرح آپریشنل ہیں، ضلع کوہاٹ میں کیے، وہ بھی ابھی تک اسی طرح آپریشنل ہیں، اسی طرح شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں بھی جو کیمپ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے لیکن ابھی تک وہ آپریشنل ہیں، ان کو بند نہیں کیا جا رہا۔ جو چند دن پہلے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ 360 ممبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی افغان نکلے ہیں۔ اس سے پہلے کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے افغان تھے۔ جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ وار جو تھا وہ افغان تھا۔ پچھلے جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں افغان ملوث ہیں یا خودکش حملہ وار تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں۔ اب ہم اگلے ہفتے سے، یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے، اس سے ایس ایچ او لیول پہ ہر ایس ایچ او کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں افغانس ڈھونڈنے ہیں، جو انلیگل افغانس ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیجنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی آلریڈی میسو اسکیل میں جا رہا ہے، اور ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں۔ اور ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا، بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور بم بلاسٹ۔ ایک طرف ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف ملک اکانومی پروگرس کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہاں پہ یہ بلاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں کلیئر کٹ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون ملوث ہے، کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ، بار بار اس کے اوپر بات ہو چکی ہے تو اس پہ مجھے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمام آئی جیز کو انسٹرکشن پاس آن کی ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہے اپنے ایس ایچ او لیول پہ اکٹھا کریں، ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ ان کے علاقے میں اگر کوئی افغان ہے تو وہاں پہ ہم گراس روٹ لیول پہ شروع کریں گے۔ آلریڈی ہمارے پہلے جتنے بھی کیمپینز گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گئی ہیں۔ میں پھر جو انلیگل افغانز یہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ خود چلے جائیں عزت کے ساتھ، آپ ہمارے مہمان تھے، آپ عزت کے ساتھ چلے جائیں گے زیادہ اچھی بات ہے، بیکاز اب ہم اس کے بعد خالی بھیجیں گے نہیں، اور جو واپس دوبارہ پکڑا گیا کہ اگر ہم نے کسی کو بھیجا اور وہ واپس آئے گا، آلریڈی انسٹرکشن پاس ہو گئی ہے کہ وہ اب اریسٹ ہوگا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو واپس بھیجیں اور وہ واپس آئے اور پھر ہم اس کو واپس بھیجیں۔ اب جو واپس آئے گا وہ اریسٹ ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے آلریڈی ورکنگ کر دی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اور آلریڈی انسٹرکشنز پاس آن ہو گئی ہیں۔ تیسرے، آلریڈی میں نے آپ کو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کا بتا دیا ہے کہ وہ تینوں کے تینوں جو خودکش حملہ وار تھے وہ افغانس تھے۔ اس کے بعد اس ٹائم پہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ آف لوڈنگ کا چل رہا ہے۔ تقریباً دن کے 50-60 کے قریب لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں، اور میں آلریڈی ایف آئی اے کو میں نے کہا ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پورا ایجنٹ مافیا ہے وہ کس طریقے سے کیمپین چلا رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ پکڑے انہوں نے جانا ہے۔ وہ بیچارہ غریب تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اس کے پیسے تو ہم نے ریکور کرانے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا، ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو ڈرائیونگ، میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے، میں تو چلاتا رہتا ہوں۔ اگلے دن وہاں پہ اے ڈی سی جی موجود تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائیں، اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا۔ اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا۔ میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں۔ یہ اجازت نہیں ہوگی، ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ خرابی ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہوں، منسٹر بھی اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کہ سوشل میڈیا میں، اب آپ کو ایک اور، میں کسی نے مجھے کل رینڈم میسج کیا کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے
میں باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے روک دیا FIA نے. میرے لیے بھی شاکنگ تھا. تو میں نے اپنے ٹیم ممبر کو کہا کہ آپ چیک کریں. اس کا سپٹمبر میں کلاسیں شروع ہونی تھیں. 2 مہینے بعد کون سا ملک تھا جہاں جا رہا تھا؟ جارجیا جا رہا تھا. اور ویزا اس کا ایران سے لگا ہوا تھا اور خود کبھی ایران زندگی میں پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا تھا. اب اس کا پاسپورٹ کیسے ایران چلا گیا, وہاں پہ ویزا لگا, ویزا لگ کے وہ پاسپورٹ واپس آیا. اس کے 2 مہینے بعد سیمسٹر شروع ہونے کے, آپ سیمسٹر میں 3 کلاسیں مس نہیں کر سکتے, تو 2 مہینے بعد وہ جارجیا پڑھنے جا رہا تھا. اور انہوں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ تھا, مجھے تو روک دیا FIA نے. اب ایسے لوگوں کو جو FIA میں روک رہے ہیں ان کو انعام دینا چاہیے, یا ان کو میں کہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا. اور ٹوٹل ابھی 50 سے 60 70 لوگ آف لوڈ دن میں ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے. اور ایک کیس کی ڈیٹیل, میں نہیں کہتا کہ FIA میں سارے فرشتے ہیں, بالکل کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی غفلت ہوتی ہوگی, چیز ہوتی ہوگی, بٹ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, ایک کیس ہمیں پتہ ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس ٹائم FIA کے سارے اسٹاف کو پتہ ہے کہ ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے. کوئی ایسا بندہ, اللہ کا شکر ہے, نہیں ہم روک رہے جس میں یہ ہو کہ جی اس کے پاس تو سب کچھ ہے یا سارا کچھ ہے. ہاں یہ بھی ضرور ہوا کہ